اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مکرم محترم محتشم خواتین و حضرات، خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ پاک کی توفیق سے اور اس کے کرم سے اور اس کی مہربانی سے اور اس کی عنایت سے آپ کے سامنے ہم نے اس حقیقت کو رکھا اور خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے ہر پارے کا ہم جو بنیادی اور اساسی نقطہ ہم بیان کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اس پارے میں اللہ پاک نے قیامت کا ذکر کیا اور پھر اس قیامت کی قدرت کو اس کائنات میں برپا قدرتوں کے آئینے میں دیکھنے کی جانب توجہ دلوائی، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، اس کے افکار کو بدلنے کی جانب متوجہ کیا۔ ہم سورۃ التکویر سے شروع کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس سورہ پاک میں بھی یہی 3 پوائنٹ جو ہیں بیان کیے گئے، بلکہ آخری پارے کی ہر سورہ پاک میں یہی 3 پوائنٹ جو ہیں دراصل متوجہ کرنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے بیان کیے گئے۔ قیامت اور وہ وہاں پہ خدا کی قدرت اور عظمت کیا ہوگی اسے سمجھنے کے لیے، اسے جاننے کے لیے اور اس سے آگہی کے لیے جو ہے وہ پھر یہ جو دنیا ہے ساری، اس میں جو دلائل ہیں، شواہد ہیں، ان شواہد کے آئینہ میں، دلائل کے آئینہ میں قیامت کی قدرت اور عظمت کو دیکھنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے ربط کو اپنے رب خدا سے ایسے بڑھانا کہ مسلمان کے اخلاق میں، اس کے کردار میں اور اس کے افکار میں ایک خاص قسم کی تبدیلی جس کی ڈیمانڈ قرآن مجید کرتا ہے وہ پیدا ہو جائے۔ قرآن مجید قیامت کا منظر بیان کرتا ہے آغاز میں ہی کہ جب یہ روشن آفتاب لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور انہیں چلایا جائے گا، اور جب 10 مہینے کی گانبد اونٹنیاں جو ہیں وہ آوارہ پھریں گی، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، جب سمندر دھواں بنا کر اڑا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور تمام انسانوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیے یہ ہے قیامت کا منظر جو قرآن مجید نے بیان کیا، اور پھر اس کے بعد فوراً انسانی معاشرے میں ظلم کی جانب قرآن توجہ دلاتا ہے کہ سوال کیا جائے گا اس بیٹی سے جو زندہ درگور کر دی گئی۔ اسے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی پاداش میں تمہیں زمین میں گاڑا گیا، یعنی تمہیں ظلم کا شکار، بربریت کا شکار جو کیا گیا، کون سا جرم تھا؟ یعنی اب یہ قرآن مجید نے انسانی معاشرے کے اس ظلم کی جانب توجہ دلوائی ہے کہ جس میں عورت کا کردار جو ہے بالکل تباہ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ عورت نہ سماجی کردار ادا کر سکتی ہے، نہ معاشرتی کردار ادا کر سکتی ہے، نہ معاشی کردار ادا کر سکتی ہے، نہ علمی کردار ادا کر سکتی ہے، نہ فکری کردار ادا کر سکتی ہے، اور نہ ہی کسی میدان میں اپنی جدوجہد اور محنت کے جو
محنت اور جد و جہد کے ساتھ کسی بھی فیلڈ میں نہیں بڑھ سکتی. یعنی عورت کو بالکل ہی ایسے کر دیا جاتا ہے کہ جیسے وہ زمین پہ رینگتا ہوا کوئی کیڑا ہو. قرآن مجید مرد و عورت کو انسان بتاتا ہے. دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں ایک انسانی رویہ، انسانی سوچ، انسانی فکر رکھنی چاہیے، اور اس میں ایک خاص قسم کی وسعت رکھنی چاہیے. قرآن مجید نے یہ بیان کیا اور پھر اس کے بعد پھر قیامت کا ذکر کیا. یعنی پھر قیامت کی تمام باتوں کو ذکر کیا اور پھر دلائل کو ذکر کیا. یعنی کچھ چیزیں جو ہیں ان کو بالکل اس طرح بیان کیا کہ جس سے انسان کے سامنے اس زندگی کے اور اس زندگی کے آغاز کا تصور سامنے آ جاتا ہے. اور پھر فرمایا عالمت نفس ما احضرت، یعنی پھر کردار اور اخلاق کی جانب اور انسان کے احتساب کی جانب توجہ دلوائی. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ قیامت اور دنیا میں شب و روز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی اس قدرت کے اندر قیامت کی قدرت، قیامت کی طاقت جو برپا ہونا ہے، اس میں کس طرح خدا کی قدرت کار فرما ہوگی، اسے سمجھنے کے لیے یہ کائنات ہے. یہ رات بھی ہے، یہ دن بھی ہے، یہ شام بھی ہے، یہ صبح بھی ہے، یہ زمین بھی ہے، یہ آسمان بھی ہے. یہ کائنات ساری جو ہے، اس کے اندر جو خدا کی قدرت کار فرما ہے، اسے اس کے آئینہ میں جو ہے وہ قیامت میں خدا کی قدرت کو دیکھا جائے اور تصور کیا جائے. قرآن مجید اس صورت کے بعد جو سورۃ الانفطار بیان کرتا ہے، اس میں بھی یہی چیز کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، تارے جھڑ جائیں گے، سمندر بہہ کر مل جائیں گے اور قبریں اکھاڑ دی جائیں گی. علمت نفس ما قدمت وآخرت، یعنی قیامت کا جو ہے وہ بیان کرنے کے فوراً بعد کہ انسان جان لے گا کہ جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا. پھر قرآن سوال کرتا ہے انسان سے، اے انسان، کس چیز نے رب کے بارے میں تجھے دھوکہ دیا ہے؟ تجھے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ اگر قدم قدم پہ سامان عبرت جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں تو دھوکہ کس بات سے کھایا؟ چلے ایک بار کھا لیا، 2 بار کھا لیا، 3 بار کھا لیا، 4 بار کھا لیا، تو نے کیا رات کو ڈھلتا نہیں دیکھا؟ کیا تو نے چاند کو نکلتا نہیں دیکھا؟ کیا تو نے سورج کو طلوع ہوتا نہیں دیکھا؟ کیا تو نے پانی کو برستے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے برسات نہیں دیکھی؟ یعنی آخر کیا چیز ہے جس نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے؟ ہر لمحے تمہارے قدم کے نیچے خدا اپنی زمین اور دھرتی کی جو عظمت ہے اور طاقت ہے وہ تمہارے سامنے ہے. کیا تم نے درخت ایک جیسے پانی سے سیراب ہوتے ہیں مگر مختلف ذائقے کے پھل سامنے آتے ہیں، کیا یہ نہیں دیکھا؟ مختلف شکل کے سامنے آتے ہیں، مختلف شکل کے درخت سامنے آتے ہیں، کیا تو نے پتے نہیں دیکھے، پھول نہیں دیکھے؟ کیا بنجر زمینوں کو آباد ہوتے نہیں دیکھا؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے آخر کون سی چیز ہے کہ جس نے تجھے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ دیکھیے، اگر ایک بار دل پہ دستک ہو تو انسان غافل ہو جائے، پر اگر لاکھوں بار
انسان کے دل پہ دستک دی جائے اور پھر بھی غافل رہے، تو قرآن کہتا ہے آخر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے دھوکہ دیا ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ تو باہر اگر نہیں دیکھ سکا، دلائل نہیں دیکھ سکا، شواہد نہیں دیکھ سکا، تو نے غور نہیں کیا، تو کیا اپنی ذات سے بھی غافل ہو گیا؟ کیا تیری ذات جو ہے وہ تیری توجہ حاصل نہ کر سکی؟ کہ الذی خلقک فسواک فعدلک، تجھے پیدا کیا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، پھر حکمت کے ساتھ اس میں تناسب رکھا، توازن رکھا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا۔ تو دیکھتا نہیں ہے کہ ایک فنگر پرنٹ انگوٹھے کا جو ہے وہ 6 ارب انسانوں کا انگوٹھا آپس میں نہیں ملتا؟ کیا یہ بات تجھے حیرت زدہ نہیں کرتی؟ کیا یہ بات تجھے خدا کے جلال کی جانب اور خدا کے جمال کی جانب، خدا کی تخلیق کی قوت کی جانب متوجہ نہیں کرتی؟ اللہ اکبر۔ قرآن کہتے ہیں پھر بھی تو قیامت کو جھٹلاتا رہا، لیکن ہم نے تو سارا حساب مکمل رکھا ہے، ہم پورے حساب کے ساتھ پیش آئیں گے، ہم نے لمحہ لمحہ تمہارا نوٹ کیا ہے۔ اور پھر 2 گروہوں کا ذکر کیا، ایک وہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیک لوگ جو ہیں نعمتوں میں ہوں گے اور فجار جہنم میں ہوں گے۔ یاد رکھیے اس بات کو، بھولیے گا نہیں، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ انسان فرعون کی زندگی گزارنے کے بعد موسیٰ کی آخرت چاہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرح آخرت میں وقار چاہے، قارون جیسی زندگی گزارنے کے بعد انسان یہ چاہے کہ اسے جو عزت ملے وہ حضرت ہارون کی طرح ملے، یوں نہیں ہوتا۔ جس طرح کی روش یہاں اپنائیں گے اسی طرح کا سلسلہ وہاں پر ہوگا۔ یعنی انسان جس گروہ کے مناسبت کے ساتھ، مشابہت کے ساتھ زندگی گزارے گا اسی طرح کا انجام ہوگا۔ انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی گزرے یہاں پہ عیاشیوں کے ساتھ، بدماشیوں کے ساتھ، بے لگام خواہشوں کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، زیادتیوں کے ساتھ، مگر میری آخرت جو ہے وہ کسی بڑے اللہ کے نیک بندے کے ساتھ ہو جائے، یہ بات سوچنا بھی درست نہیں۔ اس لیے کہ ہم جب ظلم کی راہ پہ نکلتے ہیں تو کیا ہمارے پاس گارنٹی کیا ہے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ موت نصیب ہوگی؟ فیصلہ تو اسی پر ہے نا کہ موت ایمان کے ساتھ نصیب ہو۔ اگر اسی پہ فیصلہ ہونا ہے تو پوری زندگی جو شخص غفلت میں گزارتا ہے تو موت بھی غفلت میں آ گئی تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے اور انبیاء کی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ اس کی کاوش کریں، اس کی کوشش کریں۔ اب قرآن مجید آگے سورۃ المطففین کی جانب جب بڑھتا ہے تو قرآن مجید اخلاقی اعتبار سے کچھ چیزوں کو نہ اپنانے کی وجہ سے بربادی کا کہتا ہے۔ اگر کوئی سوچے کہ میں جسے قرآن بربادی کا بتاتا ہے میں اگر اس سے بھی نہیں بچتا
میں اس سے بھی دامن نہیں بچاتا جسے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم برباد ہو جاؤ گے، اسے بچ جاؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں برباد ہو گئے۔ اب اگر کوئی یہ کہے ناپ تول صرف بازار میں بیٹھے ہوئے شخص کا نہیں ہوتا، ناپ تول جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بازار میں جس کے پاس ترازو ہے اس کے پاس ہے۔ یاد رکھیے کہ ناپ تول میں کمی جو ہے وہ عدل کے مقام پر بھی ہوتی ہے، ناپ تول میں کمی علم کے مقام پر بھی ہوتی ہے۔ یعنی ناپ تول سے مراد یہ ہے کہ بیلنس رکھنا۔ آپ علم کے طلبگار ہیں تو بیلنس رکھیں، آپ عمل کے متلاشی ہیں تو بیلنس رکھیں، آپ عدالت میں موجود ہیں، آپ وکیل ہیں یا جج ہیں، بیلنس رکھیں، آپ آرمی میں ہیں، آپ کے نیچے سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگ ہیں، بیلنس رکھیں، آپ پروفیسر ہیں، اسکالر ہیں، آپ کسی جماعت کے لیڈر ہیں، رہنما ہیں، بیلنس رکھیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف ترازو اور تگڑی اور ریڑھی پہ کھڑے ہونے والا شخص جو ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے بربادی ہے جو اپنی باتوں سے معاشرے کو غیر متوازن کرتا ہے، اس کے توازن کو توڑتا ہے، بیلنس ختم کرتا ہے۔ وہ چاہے مقرر ہے، چاہے خطیب ہے، چاہے اسکالر ہے، چاہے عالم ہے، چاہے فاضل ہے، چاہے دولت مند ہے، چاہے جاگیردار ہے، چاہے سرمایہ دار ہے، جو بیلنس توڑتا ہے قرآن کہتا ہے اس کے لیے بربادی ہے۔ اور آگے کیا فرماتا ہے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے رویہ عدل کا، انصاف کا، بیلنس کا ہو، ہمیں جو چیز ملے بیلنسڈ ہو، مگر خود وہ اس رویے کو یا اس روش کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب وہ ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو نقصان میں، یعنی نقصان میں ڈالتے ہیں، اس میں خسارے کا رویہ رکھتے ہیں۔ یعنی وہ اگر بازار میں بیٹھے ہیں، بازار میں بیٹھنا، منڈی میں بیٹھنا اور پھر اس کے بعد چیز ٹھیک نہ دینا، یہ دراصل بربادی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھی ہم یہ باتیں تو نہیں مانیں گے اور قرآن کی بات پہ عمل نہیں کریں گے، لیکن ہم دعا کریں گے اپنے پروردگار سے کہ پروردگار ہمیں تباہی اور بربادی سے بچا لے۔ اور میرے دوست، گھنٹوں دعائیں کرنے کی بجائے وہ علماء، وہ فضلاء، وہ اسکالر، وہ پیر، وہ رہنما جو لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، دعائیں کرنے کی بجائے لوگوں کو سکھائیں یہ بات اور بتائیں یہ بات کہ وہ لوگ برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے جو لوگ اس بات کو نہیں اپنائیں گے، اس لیے کہ قرآن نے کہا وائل برباد ہو گئے۔ خدا جس کی بربادی کی خبر دے، وہ بربادی دعاؤں سے رک سکتی ہے؟ جب قرآن کہہ دے کہ وہ لوگ برباد ہو جائیں گے، اب ہم چاہیں کہ خدا کی بات پہ عمل نہ کریں اور دعا کریں اور نافرمانی بھی کریں، لیکن دعا کریں کہ پروردگار برباد نہ کرے۔ میرے دوست، زندگی کے 40 سال میں
خدا کے احکامات کی نافرمانی کرنا اور گھنٹے بھر کی دعا مانگ کے یہ سمجھنا کہ دل مطمئن ہے، اللہ سے کہا ہے کہ وہ برباد نہ کرے۔ اب یہ کیسی باتیں ہیں، یہ کیسی سوچ ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کیا قیامت کے دن اٹھائے نہیں جائیں گے؟ یعنی کیوں بھول گئے اس بات کو کہ یہ کچھ روز کی زندگی ہے؟ پھر قرآن نے ذکر کیا کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن نے دو قسم کی اقسام جو بیان کی ہیں ان میں سے ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو فجار ہوں گے، بدکار لوگ ہوں گے، وہ سجین میں ہوں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ کتاب مرقوم۔ پتہ ہے سجین کیا ہے؟ سجین ایک دفتر ہے کہ جس میں دوزخیوں کے نامہ اعمال رکھے جائیں گے، اور قرآن کہتا ہے کہ ہلاکت ہے اس کے لیے اس دن جو جھٹلانے والا ہے، اور جو جھٹلاتے ہیں انصاف کے دن کو۔ اور کون جھٹلاتا ہے؟ یعنی کوئی یہ کہے کہ اچھا کون جھٹلاتا ہے؟ ایک تو ہے کہ انسان کہے کہ میں نہیں مانتا، ایک یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، وہ شخص جو حد سے بڑھ جاتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، حق کھاتا ہے، لوگوں کو برباد کرتا ہے، لوگوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ بھی آخرت کو جھٹلا رہا ہے۔ میرے دوست، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے کہ معتدن اثیم، جو شخص حد پار کر جاتا ہے، حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور اخلاقی روایات کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، تو وہ آخرت کو جھٹلا رہا ہے، وہ آخرت کا انکار کر رہا ہے۔ ہمارے دوستوں کو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے یہ بات کہ ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کرنا گویا خدا کی آخرت کو جھٹلا دینا ہے۔ اور پھر جب آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے پڑھ کے سنائی جائے تو کہتے ہیں قصے ہیں پہلوں کے، یعنی ان کی نظر میں قرآن مجید کی آیات جو ہیں فہم کے لیے، اذہان کو کھولنے کے لیے، دلوں میں پڑے ہوئے تالوں کو توڑنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ایک قصہ اور کہانی کے طور پہ انہیں سنتا ہے۔ اور ہمارے واعظ جو ہیں وہ اسے قصہ اور کہانی کے طور پہ ہی بیان کرتے ہیں، ہم اسے قصہ کہانی کے طور پہ سنتے ہیں، اسے نگاہ عبرت سے نہیں پڑھتے، اسے اس طرح نہیں پڑھتے کہ دل کی دنیا بدل جائے۔ پہلے تو ہم صرف اس کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ قرآن فہم کے لیے اترا ہے، قرآن اس لیے اترا ہے کہ ہم سمجھیں اسے، ویسے نہیں اترا۔ تو دوسری کیٹیگری قرآن نے آگے بھی کہا، دوسری کیٹیگری ہے ان الابرار لفی علیین، کہ نیکوکار جو ہیں وہ علیین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، یعنی یہ نہیں ہے کہ نیکوکاروں کا نامہ اعمال نہیں ہوگا، ان کا بھی اعمال کا ایک دفتر ہوگا کہ جس میں تمام جو ہیں وہ انسان کے محفوظ ہوں گے۔ اور قرآن کہتا ہے ایک بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی پہلے بھی، اور بڑی خوبصورت بیان، بہت خوبصورت لہجہ ہے، تعرفہم فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ان کی پہچان ہوگی کہ ان کے چہروں پہ تر و تازگی ہو، ان کی پہچان یہی ہوگی۔
ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوشگوار ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، مطمئن ہوں گے۔ ان کے چہروں پہ کسی کی نفرت، کسی کی عداوت، کسی کی دشمنی، یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ ان کے چہروں پہ کوئی بغض و عناد کا تاثر نہیں ہوگا، تر و تازگی ہوگی۔ قرآن مجید یہ ہے فرماتا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اخلاقی اعتبار سے بھی کچھ چیزوں کو ذکر کرتا ہے، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ مجرم لوگ جو ہیں وہ اللہ کو ماننے والوں پہ ہنستے ہیں۔ یعنی یہ جو سچائیوں کا مذاق بنانا ہے، شواہد کا مذاق کرنا ہے، دلائل کا مذاق اڑانا ہے، یہ جو مذاق اڑانا ہے یہ دراصل جرم ہے۔ دلائل بمقابلہ دلائل سنجیدگی کے ساتھ، یقینی بات ہے کہ اگر ایک غلط ہے ایک صحیح ہے تو غلط انسان جو ہے وہ بھی سوچ و بچار کے ساتھ، بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں کو یا ان کے دلائل کو غیر سنجیدگی سے لے، سنجیدہ لے کے دلائل سے بات کرے، بھپتی نہ کسے، مذاق نہ اڑائے، ڈیگریڈ نہ کرے، الزام تراشی نہ کرے، کریکٹر اسیسینیشن نہ کرے، یہ نہ کرے جو قرآن مجید یہ فرماتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اخلاقی اعتبار سے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب وہ گزرتے ہیں تو حقارت سے، ڈیگریڈ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو، جو ان کے یار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ان کو آنکھ مارتے ہیں، یعنی فراڈ کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، فریب کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بھئی آنکھ مار کے کہتے ہیں کہ بھئی تم نے حقیقت میں بیان کرنی۔ یہ یعنی دنیا کے دلائل، دنیا کے شواہد، قیامت کے دلائل، پھر اخلاقی کردار، ان تین چیزوں کو قرآن مجید مسلسل ان میں بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس آج یہاں تک ہم سورۃ المطففین تک ہی ہم بیان کریں گے، اور اسی طرح ہم آگے جو ہے خلاصہ جو ہے اس پارے کا تھوڑا تفصیلی ہوگا، چونکہ اس کی بہت مختصر صورتیں بھی ہیں، تھوڑی بڑی صورتیں بھی ہیں، تو سورۃ المطففین جو ہے ہم نے وہاں تک بیان کیا، اور سورۃ المطففین جو ہے وہ 83 سورہ پاک ہے، اور 83 سورہ پاک جو ہے ہم نے جب سورۃ النبا کو شروع کیا، سورۃ النبا جو ہے وہ 78 سورہ پاک ہے، اور 83 تک ہم پہنچے ہیں۔ ہمارا دوسرا جو حصہ ہے گفتگو کا وہ مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آخری پارے کو اس لیے بیان کریں گے کہ یہ بڑی توجہ کے قابل صورتیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے مختصر صورتیں اس لیے رکھی ہیں کہ اور اس میں تینوں چیزیں سمیٹ دی ہیں، یہ دنیا کے شواہد بھی، اخلاق اور کردار اور افکار کی باتیں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کا ذکر بھی، اور اس کی تذکیر بھی، اور اس کا تذکرہ بھی۔ اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرمائے، ہم سب پہ رحم فرمائے، اور ہمارے حالات کو اچھا فرمائے، اور جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ پاک ہماری دعائیں، ہماری التجائیں ان کے حق میں قبول فرمائے، اور ہم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور جتنے دوست ہمارے اس خلاصہ قرآن مجید کو سنتے ہیں اللہ پاک ان کی ہر آرزو کو اپنی حکمت کے تحت مکمل فرما دیں اور پورا فرما دیں۔ تو انشاءاللہ جیسے یہ مکمل ہوگا خلاصہ قرآن مجید، تو ہم پھر اس کے بعد ہم مزید جو ہے قرآن مجید کے درس کے حوالے سے اور احادیث پاک کے درس کے حوالے سے ہم ایک شیڈول دیں گے انشاءاللہ۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک اتنی زندگی دے
کہ خیر کے کام کو جاری رکھ سکیں۔ آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔